हमने की। राजा परवेज अशरफ साहब ने कल जो बात की थी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया है और आइन के तहत इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने, पीपल्स पार्टी ने की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को आइन देने में, लेकिन आर्टिकल 53 जो है वो भी इसी आइन का हिस्सा है। और आर्टिकल 53 जो है वो स्पीकर की कुर्सी की इज्जत और तकरीम की बात करता है। 1377 से जब से स्पीकर का ऑफिस फॉर्मलाइज हुआ है जनाब चेयरमैन, और ये ऑफिस वजूद में आया है, उसके बाद से एक ट्रेडिशन ये भी है कि स्पीकर के ऑफिस की, उसकी चेयर की उतनी ही तकरीम की जाती है जितनी खुद ऐवान की जाती है। और उसकी वजह है, अगर हम ऐवान के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं रखे, हर वक्त एक दूसरे के ऊपर हम चीखें चलाएंगे, तो जाहिर है कि पार्लियामेंट का मकसद है वही खत्म हो जाता है। इसीलिए जो स्पीकर का ऑफिस है उसको हम एक इज्जत और एहतराम देते हैं, और यही जो 1973 का आइन है उसका आर्टिकल 53 जो है वो हमें बताता है। बदकिस्मती से बाज लोग जो फुटबॉल खेलते खेलते अचानक ऐवान में आ गए, उनको पता नहीं चलता कई बार कि क्या बात स्पीकर की करनी है, क्या नहीं करनी है, स्पीकर के ऑफिस की इज्जत क्या है, तौकीर क्या है। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमने ऐवान के माहौल को, ऐवान का जो तकद्दुस है, जब हम उसकी बात करते हैं और अपोजिशन सबसे ज्यादा ये बात करती है, तो फिर स्पीकर के जो चेयर है उसकी भी इज्जत और तौकीर करनी चाहिए। अभी राजा साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की कि पीडीएम की तहरीक को कहा गया कि वो गैर आईनी है। नहीं, बिल्कुल गैर आईनी नहीं है। आपके एहतजाज का हक पीडीएम को है। पीडीएम का ये भी हक है कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। पीडीएम का या अपोजिशन का ये भी हक है कि वो बताए कि मुल्क में महंगाई हो गई है। आप ये भी बताएं कि दवाइयां महंगी हो गई हैं, उनको कैसे नीचे लाना चाहिए। आप ये भी ऑल्टरनेटिव अपनी पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर गंदम और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वो कैसे उनको वापस जो है वो लाया जा सकता है। ये सारे आपके हक हैं। मसला कहां पर है? मसला ये है कि 3 जलसे हुए और उनमें 3 बयानिए सामने आए। पहला जलसा गुजरांवाला, फौज और अदलिया मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा जलसा कराची, फौज और अदलिया मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और उर्दू हमारी जुबान नहीं है। तीसरा जलसा कोयटा, फौज अदलिया पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। ये जो 3 बयानिए आए, ये जो 3 बयानिए आए, उन पे मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अच्छा, फिर अगर नवाज शरीफ साहब बात करे, वो तो फंसे हुए हैं, उनके तो पैसे फंसे हुए हैं, वो बात करे तो ठीक है, वो बात कर रहे हैं। और मकसद तो 8 केस हैं। 8 केस आज आप उसमें कर दें तो आज फौज भी बड़ी साफ सुथरी हो जाएगी, इमरान खान भी पाकिस्तान का बेस्ट लीडर हो जाएगा, ऐवान भी जबरदस्त हो जाएगा और पाकिस्तान की हुकूमत भी जबरदस्त हो जाएगी। आप 8 केसेस में नहीं करें तो आप सारी खराब है। अब मसला क्या है? हमारा गिला नवाज शरीफ साहब से तो है ही नहीं, वो तो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से यही बातें जो है होंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। जनाब स्पीकर, हमें इस नैरेटिव के ऊपर, जब ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ खामोश रहता है, जब रियाज पीरजादा खामोश रहता है, जब यहां के बैठे हुए वो लोग जिनका तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा है वो खामोश रहते हैं, ये खामोशी ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादक साहब ने कल यहां पर बात की
کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو عزت دی گئی آپ کو شامل کیا گیا آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا جس اعتماد سے انہوں نے آ کے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں اور جس طریقے سے آپ آ کے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے جو کہ ہماری پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے پاکستان کے سپاہ نے پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے آپ اسی طریقے سے جناب اسپیکر عبدالصمد اچکزئی صاحب کے صاحبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی اور کہا اور یہ جلسہ ہوسٹ کون تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور مسلم لیگ اور کہتے ہیں اردو کو ہم اپنی زبان نہیں مانتے کہتے ہیں اب چونکہ وہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں ہم اردو کو نہیں مانتے اردو ہے وہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اسی طریقے سے سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا عقل نہیں ہے بات کرنے کی اور اگر اردو آتی اگر اچکزئی صاحب کو اردو آتی تو انہیں بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا تو شاید کچھ بات کرنے کی عقل آ جاتی کچھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی کچھ بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا تو آج وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتے 1867 سے جناب اسپیکر 1867 وہ سال ہے جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا اور وہ لوگ جو کہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں یہ تو بیچارے اسکول سے یہاں پہ آ گئے ان کو نہیں پتا ہوگا میں بتاتا ہوں 1867 میں جب ہندوستان کے اندر اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا اس کے بعد اردو جو ہے اور ہندی اردو ہندی تنازع جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیادوں میں شامل ہے اور جب وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اردو کو زبان نہیں مانتا وہ کہے کہ باڑ کو اکھاڑ دو اور باڑ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو وہ پھر گلہ ہمارا ان سے نہیں ہے گلہ دوبارہ ہمارا ان دوستوں سے ہے جن کی سائلنس اس وقت ڈیفننگ ہے جن کی خاموشی اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے اسی طرح سے جناب اسپیکر میں اور عرض کروں گا اس کو کنکلوڈ فرما لیجیے جی کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی ایم ایل این ایک خطرناک میں دوبارہ میں یہ بات میں کوئی تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فرینکلی کوئی تنازع ہے بھی نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اتنے ہی محب وطن ہے جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے جتنے ہم محب وطن ہیں لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے بار بار ان کے سٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیے
کیا جب میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں؟ مجھے آپ بتائیے جنرل مسعود اسلم کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، کون سا اس وقت میجر جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا اس جنگ میں؟ یہ تقسیم کی بات آپ نہ کریں. آپ یہ تقسیم کی بات کر کے جب پھر آپ کے اوپر جب گلہ آتا ہے، کیونکہ یہی بات اجیت دوول کر رہا ہے، یہی بات ہندوستان کا وہ جو انٹیلیجنشیا، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انٹیلیجنشیا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے آپ سے محبتاً لوگ ہیں، مجھے یقین ہے آپ لوگ، لیکن کئی دفعہ نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ لوگ اپنی سلیقہ بیان کریں، اپنی گفتگو کا سلیقہ بیان کریں. اور دوسری بات، آپ اتنے بڑے پہلوان نہیں ہیں. آپ جنوری میں کیا، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے. آپ زور لگائیں، زور لگانا تو آپ کا حق ہے، آپ زور لگائیے. میں صرف یہ کہتا ہوں، آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی تیری گلی، کبھی میری گلی. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجئے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، معیشت کے اوپر بات کیجئے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ملک کی گورننس کے اوپر، ملک کے مستقبل کے اوپر بات کیجئے. لیکن اگر آپ اپنا مدعا 8 کیسوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر نہ تیری بات نہ میری بات. آپ بھی زور لگا لیں، ہم بھی زور لگا لیتے. بہت شکریہ. بہت جناب خواجہ محمد آصف صاحب.